الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جب اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون چلا جاتا ہے۔ رزق ہوتا ہے مگر رزق میں برکت نہیں ہوتی، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر دل خالی سا لگتا ہے۔ یہی ناراضگی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور آج اس مجلس میں ہم اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ اللہ کب ناراض ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں اور اس کی رضا کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ مطلب جب انسان گناہ، غرور یا ظلم میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ اس سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کامیابی دل کو سکون نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، مگر جب انسان بار بار وہ کام کرتا ہے جن سے اللہ نے روکا تو پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا۔ جب بندہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اب چاہے وہ ظلم کسی کو زبان سے تکلیف دی ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کی برائی بیان کی ہو، یا عمل سے اس کو مارا ہو، یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو، یا ناحق کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہو، تو یہ سب چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ دوسری چیز غرور اور تکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب بندہ کہتا ہے میں بہتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، تو یہ وہ جملہ ہے جو شیطان نے کہا تھا، اور اسی جملے نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق بنا دیا۔ اللہ کی ناراضگی کا تیسرا سبب نافرمانی اور غفلت ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے جب بندہ اس کی یاد چھوڑ کر دنیا میں گم ہو جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حسد کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کے دل سے اطمینان چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اسے تنگ زندگی دیں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، یعنی ناراضگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کا دل تنگ پڑ جائے، نماز پڑھنے کا دل نہ کرے، نیکی میں اس کو مزہ نہ آئے، ہر چیز بے سکونی لگنے لگے۔ یہ اشارہ ہے کہ کہیں اس کا رب اس سے ناراض تو نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہو سکتا ہے، مگر خوشخبری یہ ہے کہ وہ بہت جلد راضی بھی ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے کیے ہوئے پر سچی توبہ کرے، بس ایک سچا آنسو، ایک دل سے نکلا ہوا استغفار اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اور جو انسان نے گناہ کیے ہیں، اگر ان پر انسان نیکی کرے تو وہ نیکی سے اس کی بدی مٹ جاتی ہے۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو کسی کی مدد کرنی چاہیے، کسی کا دل خوش کرنا چاہیے۔ اور پھر انسان اپنی نماز کے اندر عاجزی اختیار کرے،
جو بندہ سجدے میں آنسو بہاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ سجدہ وہ لمحہ ہے جب بندہ سب سے نیچے اور اللہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں اور اس کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو بس انسان کو ایک کام کرنا چاہیے، اپنے دل کو صاف کرنا، اپنے عمل کو سجدے میں ڈالنا۔ کیوں کہ جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے دنیا اس کے آگے جھک جاتی ہے، اللہ سب کچھ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ میرے بھائیو دوستو، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو اعمال راضی کرنے کے آپ کو بتائے ہیں، اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو یقین اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی ہو جائے گی، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی دنیا کی بڑی نعمت اور دولت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو